وہ ٹرولی اپریسیشن ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جو گلوبل چیلنجز ہیں ان گلوبل چیلنجز کا آنسر جو انہوں نے اپنے 8 پروپوزلز جن کا اوپننگ سرمنی میں انہوں نے اس کو انراول کیا، اناؤنس کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ یہ امپیٹس ہوگا فار نیو اکنامک گروتھ. یہ نہ صرف چائنا کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے بلکہ چائنا کے ساتھ ساتھ یہ پورے ریجن اور اکراس دا ریجن گلوب کے لیے کرتا ہے. ہمارے ہاں شاید ابھی تک بی آر آئی کی جو اپریسیشن ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ اوشنز کو، یہ لینڈ روٹس کو، یہ ایویشن کے سیکٹر میں ایئر کنیکٹیویٹی کو قربت بھی پیدا کر رہی ہے، اور اس قربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیپل سینٹرک اپروچ کے تحت لوگوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس سے معاشی طور پر مستفید ہو سکیں، سماجی طور پہ مستفید ہو سکیں، اور ایک بہتر طرز زندگی یا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنا سکیں. پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ہماری طرف سے پلاننگ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن، جو 3 سلوگنز ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ فوکس رہے. اور جب یہ 3 فیسز آپ جو ہے نا وہ میرٹ کے بیسس پہ کریں، کنسلٹیشن ٹھیک کر لیں، کوآرڈینیشن کر لیں، کوآپریشن کر لیں، تو جو ڈیزائن آؤٹ پٹ اس کا ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ پھر امپلیمنٹیشن فیز میں انتہائی آسانی سے چلا جاتا ہے. کیونکہ جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ نے اس پہ غور و فکر کر چکے ہوتے ہیں. دو کہ یہ ملٹی لیٹرل وہ تھا، فورم تھا، لیکن ہماری بڑی بائی لیٹرل امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، پریمیئر لیگ کے ساتھ، ان کے پولیٹ بیورو کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے بینکویٹ بھی ہمیں دیا. ان کے مختلف جو بزنس لیڈرشپ تھی، اسٹیٹ اونڈ اینڈ پرائیویٹ بوتھ. یہ بھی میں امید رکھ رہا ہوں کہ شاید اب چائنیز پرائیویٹ اینٹیٹیز جو بزنس کی ہیں وہ بھی پاکستان میں اس سیکنڈ فیز جو بی آر آئی کا جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس میں ریلوکیشن آف انڈسٹریلائزیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں، ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے، مائننگ ہے، وہ اینٹیٹیز کی ایک سیریس پارٹیسپیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا وچ از آف اٹموسٹ امپورٹنس. اس کے چیدہ پوائنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کریں گے. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈیشنل کشمیر پہ جو سٹانس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اب ٹھیک ہو گیا؟ وہ اس کو سپورٹ کیا، اور ہماری طرف سے جو ہمارا روایتی جو کور چائنیز انٹرسٹ ہے، ویلیو سسٹم ہے ان کا، اس کے لیے ہم نے اپنی پوزیشن کو ری ٹریٹ کیا. تو وہ اسٹرینتھننگ جو ہمارے ریلیشن شپ کی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے ریجن میں بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، باقی آؤٹ سائڈ ریجن بھی آبزرو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جسچر کو ایگزبٹ کرنا، ڈسپلے کرنا، اٹ واز آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، سری لنکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کافی فروٹفل اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس ہوئی، نہ صرف میری بلکہ پوری کی پوری ٹیم کی. اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب، ہمارے پرائیویٹائزیشن کے، انرجی کے منسٹر، کامرس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہر کیبنٹ ممبر نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیٹو لیڈ، انیشیٹو بیس کنٹریبیوشنز کی. I was feeling کہ I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. تو وہ ایک جو ٹیم کا فلیور تھا وہ مل رہا تھا. فارن منسٹر صاحب نے فلسطینین ایشو پہ جس افیکٹو انداز میں جوائنٹ کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، جدہ میں جو کانفرنس تھی، اور پاکستان کی جانب سے جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز وہاں پہ تھی مڈل ایسٹ کے کرائسس میں، وہ وہاں کی، اور پھر وہ پوری کرنے کے بعد وہ بیجنگ تشریف لائے.
ہم نے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی سچویشن کو ریز کیا، انکلوڈنگ رشین پریزیڈنٹ، چائنیز لیڈرشپ اینڈ سری لنکنس کے ساتھ، ایون کینینس کے ساتھ بھی اس پہ ہوئے، بلکہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور آپ کی ظاہر ہے برادری کے حوالے سے اوور آل ایک سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے ایک امپورٹنٹ ایشو تھا، ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کو ہم نے پرسو کیا، ریز کیا کہ یہ اپنے جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کوئی کلپریٹس آپ کی اتھارٹی اس میں انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسرن موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا۔ تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی حد تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی، اور ہم 2 وزٹس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے اتھارٹیز ہمارے یہاں کر چکے ہیں، اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کوآرڈینیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ انٹریکشن ہوا۔ ایک چیز جو کامن میں نے پائی، اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پہ ایگری کر رہی تھی، کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اون یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں۔ ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، GCC، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے، اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں PTV کا کوئی ایک سینٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں پروگرام تو چھوڑیں کوئی اٹرنس نہیں ہے، جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ۔ میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا۔ ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وی ور ان دا midst آف ون آف دا موسٹ ماڈرن سٹیز ان دا ورلڈ۔ اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے۔ اور اب کیا کریں، مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں، نہ ہم اس کو جان پائیں۔ تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا، اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کریں، انیشیٹو لیں۔ یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف۔ سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن ایکچول سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے، ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے۔ انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا۔ تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے، اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے۔ تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن۔ اس میں پرنٹ، اس میں سوشل، ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے، ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے، اور کانٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو MOUs ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں، جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے۔ کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے،
اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ، اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ، اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے، پائپ لائن میں ہے، اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں، بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں، ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آ کے لے کے جائیں گے، انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی، وہ اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے تھے. کب یہ چپ ہو کہ ہم شروع کریں؟ چلیں جی، بسم اللہ کریں. مرزا صاحب السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں 20 MOUs پر دستخط ہوئے، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے ابھی غیر رسمی گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ $8 ارب کی سرمایہ کاری صرف 2 MOUs ML1 اور پیٹرولیم سیکٹر کے میں آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 MOUs سائن ہوئے، اس سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے؟ اور ML1 کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے، وہ 20 سال میں مکمل ہوگا، 15 سال میں مکمل ہوگا؟ ایک اگر مجھے اجازت دیں، ایک میں غریب کا سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 75 سال سے غریب پستا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے ممالک میں جلیل عباس جیلانی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں کمپٹیشن ایکٹ میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے، یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کارٹلائزیشن کے بارے میں بھی کور کمانڈر میں کانفرنس میں کہا ہے کہ کارٹلائزیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ممبرز کے کارخانوں کو، انڈسٹری کو، سربراہوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے. پاکستان میں قانون میں یہ سزا آپ کب نگران وزیر اعظم نہیں میں کہہ رہا، میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سزا جو ہے قید کی سزا کارٹلائزیشن بنانے والوں کو، غریبوں کا بیڑا غرق کرنے والوں کو، غریبوں کو رلانے والوں کو، کیا آپ کر کے جائیں گے یا ہم نئی حکومت کی طرف دیکھیں گے؟ خواہش نئی حکومت کی طرف ہی ہے تو بس ختم ہو گئی بات. وہ تو ہم بھی یہی چاہیں گے. دیکھیں، یہ کارٹلائزیشن کے قانون کے امپلیمنٹیشن میں ایک پروسیس تو یہ ہوگا کہ پہلے ایکیوز سامنے آئے، ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ابتدا کریں. جو سزائیں دینی ہیں وہ تو میں نے نہیں دینی ہے، وہ تو عدلیہ نے دینی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے. سرمایہ کاری، ٹوٹل سرمایہ کاری 20 MOUs چائنا کی. دیکھیں، یہ یوزولی ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے کیچ فگرز کے ساتھ پھنسنا اور پھنسانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں. جتنی بھی سرمایہ کاری آئے گی یہ اکنامک گروتھ کے لیے ایک سٹیمولنٹ ہوگی، جو کہ فردر آپ کی اکنامک گروتھ ہے نا اس کو پروگریس میں لے کے آئے گی. ہمارا ہدف یہ سرمایہ کاری سے زیادہ اس کا جو رزلٹ ہے اس اسٹیمولیشن کے نتیجے میں اس کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر انرجی کے منصوبے آ رہے ہیں، کس قسم کے سورس آف انرجی سے آ رہے ہیں، کیا ریشنلائزیشن ہوگی، ہمارا انڈسٹریل پوٹینشیل کتنا ہوگا، وہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے ہوگا، ایک خطے کے لیے ہوگا، پورے ملک کے لیے ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں میرے خیال میں جس کو ماضی میں بھی اٹھانا چاہیے تھا، ابھی بھی اٹھانا چاہیے اور آگے بھی اٹھانا چاہیے. لیکن خوشخبری میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن، کوآپریشن، کنسلٹیشن، یہ 3 لفظ ہم بھی وہاں سے سیکھے ہیں کہ یہ 3 جب ہمارے انٹر گورنمنٹل لیول پہ افیکٹو انداز میں ہوگا، اس میں یہ تمام سوالات، یہ آ نہیں گئی ہے، اس نے آنا ہے.
اب ہم پلاننگ کے فیز میں ہیں اور اس پلاننگ فیز میں ان تمام سوالات کو غور و فکر اس پہ کی جائے گی کہ کون سی انڈسٹریلائزیشن کی ریولوکیشن ہو سکتی ہے, کس کا پوٹینشیل موجود ہے, ڈومیسٹک کنزمپشن میں کیا ہوگا, کیا اس سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ ہمارا بڑھے گا, کون سی مارکیٹ میں ایکسپورٹ بیس ہوگی, ان مارکیٹس کی ریکوائرمنٹ کیا. یہ پورا ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہے اور یہ اس وقت افیکٹولی ہوگا جب تسلسل کے ساتھ لوگ پاس آن ہو کر کام کریں گے. ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنی کنٹریبیوشن کر دیں گے, اس کے بعد آپ کے اور نئی حکومت کے حوالے ہوگا کہ وہ اس کو مانیٹر کریں کہ ہم نے کتنا کام کیا, کیسا کام کیا, اور آگے جا کے ان لوگوں کو وہ کام کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ہے پوری بات. جی خالد محمود صاحب, خالد مودی ایکسپریس سے. پرنس صاحب, آپ کی بہت اہم میٹنگ ہوئی پوٹن کے ساتھ. ماضی میں ہماری تلخی رہی بہت سارے معاملات میں رشیا کے ساتھ. آپ نے یہ میٹنگ کیسے پائی, کیا اس میٹنگ کا احوال تھا؟ دوسرا, یہ کنٹینیوشن تھی سابقہ گورنمنٹ کی میٹنگ یا آپ نے کوئی نئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اس میٹنگ میں؟ دیکھیں, جب بھی کوئی حکومت آتی ہے نا تو وہ اپنی انیشیٹو لیتے ہی. ہمارے فارن آفس نے انیشیٹو لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو. دوسری تھوڑی سی میری گزارش ہوگی کہ بین الاقوامی تعلقات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا, جتنی ہماری اور ان کی تلخی تھی اتنی چائنا کی بھی اور ان کی بھی تلخی تھی نہیں تھی. اگر وہ اس تلخی کے باوجود اپنا ایک نیا سفر اختیار کر سکتے, کیوں ہمارے ہاں ایک یہ ویو رہتا ہے کہ جی وہ شاید اب ہم ساری زندگی جو ہے نا کھاڑے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے رہیں گے. قومیں, مملکتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جاتی ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں. کتنا بارڈر ڈسپیوٹ رہا ہے فارمر سوویت یونین اور چائنا کا. چائنا کے ساتھ جو یو ایس رپروشما ہوا تھا وہ پرائمرلی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے ہوا تھا اور چائنیز نے اس سائڈ سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا. اب کے حالات میں چائنا رشیا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے اسی یو ایس کے چیلنج کو کا سامنا کرنے کے لیے. تو یہ ریلیشن شپ تو بدلتی رہتی ہیں, ہمارے ساتھ بھی یقیناً ماضی میں ان کا ایک رویہ تھا, ہمارا بھی تھا, اور اب نئی جو جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہیں, جو اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں, ان کے مطابق ہماری بھی ضرورتیں ہیں, ان کی بھی ضرورتیں ہیں. میرے خیال میں بہت ہی کارڈیل اور اچھے ماحول میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. دونوں سائڈس کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزید موقع مل بھی رہا ہے اور میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے سائڈ پہ بھی اور ان کی طرف سے بھی کہ ہم نے اس ریجن میں, رشیا از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس نیبرہڈ, اس کی ایکنالجمنٹ اور ریئلائزیشن ہمارے سطح پہ بھی ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ٹو فردر ایکسپینڈ اینڈ انہانس دس ریلیشن شپ, اس میں یہ ایک میٹنگ چھوٹا حصہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ الٹیمیٹ ڈیزائن میں کافی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا یہ ریلے ریس ہے, اس ریلے ریس میں ہم نے ہینڈ اوور کر دینا ہے اور جو آگے بھاگنے والے ہوں گے یہ پھر ان کا کام ہے. ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف بھی ریئلائزیشن ہے, ان کی طرف بھی ریئلائزیشن ہے اور اس پورے خطے کو ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑنا چاہیے, کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں زیادہ ایکسپوجر ہونا چاہیے. اسی کانٹیکس میں ہم نے اس میٹنگ کو آگے بڑھایا تھا. صالح ظافر. شکریہ. پرائم منسٹر, آپ ایک بڑا ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن لے کے گئے اور اتفاق سے آپ نے پہلی مرتبہ کسی جرنلسٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور آپ ان کو لے جانا بھول گئے اور ساتھ آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیا لنکیج بڑی پور ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. یہ تو ہوتا لائٹر نوٹ. کویشچن یہ ہے کہ انڈیا ہمارے سی پیک کو سکٹل کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایفرٹس کا بارے میں ایویڈنس موجود ہے. کیا آپ نے چائنیز لیڈرشپ کو اس بارے میں کانفیڈنس میں لیا اور ان کو بتایا کہ انڈیا کے ڈیزائنز کیا ہیں اس کے بارے میں؟ اور اب جب کہ سی پیک کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور ہم اس کو افغانستان لے جا رہے ہیں, اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا اور چائنا کا, تو چائنا نے اپنا ایمبیسڈر کابل میں بھیج دیا ہے وداؤٹ ریکگنائزنگ کابل گورنمنٹ. آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نیت ہے ایمبیسڈر بھیجنے کی وہاں؟ شکریہ. ہماری نیت تو فی الحال اللیگل افغانس بھیجنے کی ہے اور آپ کا مشورہ جو ہے نا ہمیں ویسے پہلے لے لینا چاہیے تھا. یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, وہ لائٹر نوٹ والا
یہ میں اپنے اسٹاف کو بتاتا ہوں کہ صالح صاحب سے ہر وزٹ سے پہلے یہ مشاورت ضرور کریں ہم کہ جی ہاں نہیں آپ کی تو اویلیبل ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بٹ اٹ از نوٹڈ. اور مرتضیٰ صاحب کو ہم نیکسٹ ٹائم یہاں ضرور آپ کی سفارش پہ لے جائیں گے. مرتضیٰ صاحب آپ کو سفارش مہیا ہے. وہ انڈین سائڈ والی بات کلیئر ہے کافی، ایک دوسرے کو ہمیں کافی کلیئر ہے. جی عامر غوری. پرائم منسٹر صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے کیے تھے ایگریمنٹس چائنا کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے ان کو کانٹروورشل کیا. ان کے وزیروں نے بیان دے کے کہ ہم سارا معاملہ دیکھیں گے. کیا گارنٹیز ہیں کہ جو آپ معاہدے کر کے آئے ہیں آنے والی حکومت جو ہے ان کو ریٹین کرے گی؟ اور ایک چھوٹا جو سوال جو ہے وہ ڈومیسٹک پہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی الیکشن سے پہلے باپ پارٹی بنی تھی. کوئی پاسبلٹی کہ اس دفعہ بہت سارے لوگ مل کے پاکستان مسلم لیگ نون میں جانے کی کوشش کریں بلوچستان میں؟ کیا بلوچستان کا لوگوں کا وہاں جانا غیر قانونی عمل ہے یا غیر سیاسی عمل ہے؟ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کی مرضی ہے جو جہاں جانا چاہے. کس نے روکا ہے کسی کو؟ اور وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں، پی ایم ایل این میں جانا چاہیں، پی ٹی آئی میں جانا چاہیں، جمعیت علماء اسلام میں جانا چاہیں، میں بطور نگران حکومت میں کیا اس کو رسپانس؟ یا تو آپ بتائیں کہ میرے دفتر سے کسی نے ان کو کہا ہے کہ وہ وہاں جائیں تو پھر تو میں اس کا جواب دے ضرور ہوں. اگر ہم پہ یہ فی الحال انکوائری نہیں ہے تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے لوگوں کا، وہ جانے، ان کا مفاد جانے. پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے جو ان حلقوں کے انڈیویجولز ہیں، وہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل ارینجمنٹ ان کو سوٹ کرے گی. ساؤتھ آف پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے، بلوچستان میں بھی ہے، باقی کچھ علاقوں میں بھی ملک کے موجود ہے. تو یہ میرے خیال میں اسی کانٹیکس میں ان کا ڈیسیجن ہوگا. ہمارا تو کوئی اس سے ایسا لینا دینا نہیں ہے. باقی جو کانٹریکٹس ہیں، دیکھیں اگر یہ کوئی ڈیویشن جو ہوئی تھی نا، میرے خیال میں یہ ڈیویشنز جتنی نہیں ہوں گی، کم سے کم ہوں گی، اتنا ہی پاکستان کو بطور ریاست اس کا فائدہ جائے گا. ہم جب بار بار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ when they assume the government, in that particular time they represent the state of Pakistan. Federal government along with the provincial governments constitutes the state. یا جو constitutional definition state کی ہے یہ اسی کو comprise کرتی ہے. وہ جب کوئی ایکشنز لیتی ہے اس پرٹیکولر سٹینٹ میں وہ ریاست کی نمائندگی کر رہی ہوتی. اور جب ایک نیا سٹینٹ آ جاتا ہے ہمارے گورننس سسٹم میں تو پریزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو اون کرے اور اس اونرشپ کو لے کے وہ آگے چلے. جب آپ اس کی ڈیویشن کرتے ہیں تو آپ ریاست کے غلط یا ٹھیک جو فیصلے ہو چکے ہوں ان کو کریڈیبلٹی پوری کی پوری کی ریاست جو ہے نا وہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہے جب آپ ان میں ڈیویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. اگر کیا گارنٹی ہوگی؟ گارنٹی تو کائنات میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی نہیں دے سکتا. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 52 ریاستوں کے ساتھ آنے والے سالوں میں ایسے ہی رہے گا؟ گارنٹی 1988 میں فارمر سوویت یونین کے لوگ دیتے پھر رہے تھے، پھر 8-9 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، 2 سال 1.5 سال بعد نہیں رہا. تو اس طرح تو ایبسولوٹ ٹرمز میں گارنٹی تو شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن ہماری پریزمپشن یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ان یادداشتوں کو لے کے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاستی مفاد کے تحت ان کے ساتھ سائن کی ہے اور دوسری جگہ پر بھی ڈیو ڈیلیجنس اس پہ ہوئی ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ آؤٹ رائٹلی لوگ اس کو فلاؤٹ کر دیں گے، ڈیفائی کر دیں گے. امید ہماری یہی ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کو ان اٹس فل اسپرٹ اپریشیٹ بھی کرے گی اور اس کو کنٹینیو بھی کرے گی. صدیق ساجد جی، پی ایل این ٹی وی سے. پرائم منسٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت غیر قانونی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری ہے، آپ اداروں کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ
PIA کی فلائٹس بند ہو رہی ہیں, ان کے ایشوز ہیں بہت زیادہ اور خسارہ بہت زیادہ ہے. آپ کے ساتھ نجکاری کے بیوی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ اس نہیں, وہ کدھر ہی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ ادھر ہی دیکھیں گے جدھر ان کو دیکھنا چاہیے. یہ آگے چلیں. دوسرا اس میں سے یہ ہے کہ کوئی جو غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن جاری ہے, کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ, کوئی ایک خط لکھا گیا آپ کو کہ جو امریکن جو کام کرتے تھے افغانی ویزوں کے منتظر ہیں, ان کو نہ نکالا جائے, کیا ان کے لیے کوئی ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو مجھے آپ کے سوال کا پہلو ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکن ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو روک رہے ہیں. یہ پہلو پہلے ایڈریس ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ جنہوں نے بین الاقوامی فورسز کے ساتھ, اس میں لگزمبرگ ہو یا امریکہ ہو, جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں, ان کا اگر ٹرانزٹ راؤٹ پاکستان ہے, تو پاکستان ایک رسپانسبل انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہے. ہم کٹی لگا کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نہیں دے رہے, نہیں ہم ہمارے ایئرپورٹ سے نہیں جا سکتا. آف کورس اس سوال ہم کن کو واپس کر رہے ہیں؟ ہم انلیگل لوگوں کو واپس کر رہے ہیں, جو ہمارے دوست نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ان کی خواہش ہے, نہ ان کی چاہت ہے. کوئی بھی شخص انویسٹیگیٹو جرنلزم سے اس نے طلاق لے لی, وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ افغان ریفیوجی کیا ہے, ریفیوجی سٹیٹس کیا ہے, رجسٹرڈ لوگ کون ہے, آئیڈینٹی تھیفٹ کے تحت کون لوگ ہیں, انلیگل ایلینز کن کو کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس میں سادہ سا انسٹنٹ گوگل کی طرح تمہیں سوال کروں, جواب دے دو. اگر یہ ساری ایکسرسائز پہلے پارٹ پہ ہوتی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ رسپانسبلٹی میں آتی ہے, اگر وہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے سوال اٹھانے کے حق کو بھی کھو دے گا. میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے ان تمام پہلوؤں کو خود تو انویسٹیگیٹ کریں, پھر آپ ضرور ہم پہ نکتہ چینی بھی کریں, ہم پہ سوال بھی اٹھائیں, گلہ بیجا بھی کرے, کوئی تو لازم ہے شعور. ہم امریکہ یا باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ, آپ نان نیٹو الائی, میجر الائی نہیں تھا پاکستان؟ کیا آپ نے وار آن ٹیرر میں 90,000 لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوشن نہیں کیا؟ اب اسی جنگ میں جو لوگ افغان ان کے ساتھی تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں, تو ہم اپنے ملک میں ٹرانزٹ سٹیٹس ان کو نہیں اویلیبل کریں گے؟ کیا وہ انلیگل ہیں؟ وہ انلیگل نہیں ہیں, وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں, ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے, ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے. ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں, اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں, اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں, اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے, ہماری طرف آئیں, ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے. یہ جو ارریگولر انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو. اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے, ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے, ہماری بھی نالائکی ہے, اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے. یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی, یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں, کب وہ جائیں گے, کہاں جائیں گے, اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں, یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے, کیوں اتنا ٹائم لگ گیا, کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے, یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے. لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے. آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی ہے, اوکے.
سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر ہے. تھینک جی یو جناب. سر دو مختصر سے سوالات ہیں. ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن. اچھا میں سمجھا تم گرمچی کا پوچھ رہے ہو. چلو کوئی نہیں, مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں, ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے, دن کے حساب سے, سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ, سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے. دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر, اور اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا, پھر آگے چلیں گے. علینا شگری پیچھے جائیں گے. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. دس علینا شگری ریگارڈنگ دا ڈومیسٹک پالیٹکس دیٹ از ٹیکنگ پلیس. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد, اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریگارڈنگ the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بایو میٹرکس ہوئے تھے, اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا, آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے, ود پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈنگ اے لیول پلینگ فیلڈ, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF ہے, پاکستان تحریک انصاف, جن کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے گزشتہ روز بھی کنونشن کی اجازت دی گئی, لیکن آلدو اس کے باوجود بھی 50 کے قریب ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے. تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھینک یو. اچھا میں سمجھ رہا تھا آپ جو ہے نا آل ویدر لنکیجز جو خنجراب, اور چونکہ آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے گلگت کا, میں جانتا ہوں آپ شگر سے ہیں نا, یو وڈ بی ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ, بٹ اٹ سیمس کہ آپ کی پرائرٹی اس طرف اتنی نہیں ہے. وہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. ویسے ہی میں بتاتا چلوں, اس کا تو جواب دوں گا کہ اسٹریٹجکلی دا انٹائر شنجیانگ along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this Pakistan, they are exploring one another in the future. بہرحال آپ کو بایو میٹرکس کے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں, کیونکہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے اہمیت, بایو میٹرکس والا بھی اہم ہے. جی میرا نہیں میری چھوٹی وہ عرض میری سن لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے چائنیز وزٹ پہ یہ بلایا ہوا, لیکن ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا اختیار ہے. دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو, جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتہ ہے, ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بایو میٹرکس نادرا میں اگر آپ جائیں تو کیا پی ایم آفس کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے کہ جی علینا شگری کے بایو میٹرکس ہونے چاہیے؟ یہ بایو میٹرکس آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز اے رائٹ انشرائن کراتا ہے بائی دا ورچو آف یور برتھ. اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہیں, جو کہ میرے خیال میں ہیں, تو ان کے بایو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے, اور یہاں پہ نادرا کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ جناب فوراً پہنچ کے ان کے بایو میٹرکس لے لیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن سٹیزن آف دس کنٹری. کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسیس سے گزرنے میں
کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے, کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے, تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سوچتا. ایک نارمل ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے, وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا, ساؤتھ جنوب ایسے, یاد ہے؟ نہیں, مجھے بھولا ہوا ہے نا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یاد ہے. اور پھر وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا. میں پولیٹیکل باتیں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں اوائڈ کرنا. ہمارا کام دیکھیں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو اسسٹ کرنا ہے. جرنلی کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ایک سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ ملے. اس میں اس کے باوجود کوسچنز ہوں گے, اس میں اس کے باوجود لوگ اس کو اپنی سطح پہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیول پہ نہیں پائیں گے, لیکن جو بائی اینڈ لارج سٹینڈرڈز ہیں وہ اگر ان پلیس ہوں تو وی ایز اے گورنمنٹ وڈ بی کوائٹ ہیپی کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی فلفل کر دی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز وہ پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہوں until and unless it is the judicial conclusion. اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ پہ لگ جاتی ہے, درست یا غلط, بہرحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ مستقبل میں بھی ہوگا until and unless پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہے کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپیلیٹ اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کو کر دے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ ڈیلیبریٹ کر لے, وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلہ ہے درست ہے یا نہیں ہے درست. یہ وہ کوسچنز ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں چلنے ہیں. اب یہ 1.5-2 مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمپٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا 171 تعداد میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی. اپنے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے. وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں, معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی, سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی, باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا, رائٹس کروں گا, لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے, قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں, لندن میں ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا, اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے, وائی جماعت ملوث ہے, یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا, اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا, اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت, یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی, یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی,
یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا. Isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام procedures کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے, جہاں پہ رول آف لا آئے, جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن, کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے, اگر میرے اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نہ خواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا ہمارے کیس میں. تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟ میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر میں میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹرن بولیں لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے. ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. آپ بتائیں کہ ہمیں کہ آپ نے 2-2.5 ماہ میں ٹیکسز انکریز کرنے کے لیے کیا کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ, یا کوئی ایسے فیگرز دیے ہیں کیا جس کو کوئی ایسا لے آؤٹ کریں گے کہ آپ نے بڑا کافی اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کریں گے؟ نہیں ہوا ابھی تک. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. You should wait. We will respond this by the end of our tenure. سر شہریار خان سونو نیوز سے. سر میرا سر سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. سر ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قدر میں کمی ہو رہی ہے. اب آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. سر اس وقت پیاز 110 روپے ہے, آلو 110 روپے ہے. سر عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے, اس کے لیے سر کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کم سے کم آپ کو اپنے کولیگ کے نسبت یہ نظر آ گیا کہ 2 مہینوں میں ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا. نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا. آپ چھوڑ دیں. آپ کا گزر گیا سوال, آپ کا سوال گزر گیا, آپ کا سوال گزر گیا. اب آپ بیٹھیں. آپ پلیز 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 یو آر ہیئر ویئر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک بٹ ناٹ انسلٹ. ہم دونوں کو میوچل رسپیکٹ میں چلنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا, میں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا. کیا کسی نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ پلیز. اور 16 روپے سے میں نے 335 روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کیا ہے. مجھے جب یاد ہے 1984-85 میں اور 86 میں 16 روپے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈالر شروع ہوا, جس کا میں وٹنس ہوں, میری یادداشت میں ہے, اور 330 تک کا سفر میں نے دیکھا ہے. میں نے اس کو ہمیشہ آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ الحمدللہ یہ پیچھے آیا ہے اور بہت ہی میننگ فل انداز میں آیا ہے. اب اس کا پیٹرول کی قیمتوں کا ٹرانسلیٹ ہونا غریب عوام کی, عام آدمی کی زندگی میں, اس کا آخر فائدہ, یہ بالکل جینوئن بات ہے. آج ہماری 4 صوبوں کے ساتھ جب میں گیا ہوں, یہاں سے چائنا سے جا رہا تھا, میں نے انسٹرکشنز پاس کی. آج ہم اس کا فالو اپ 4 صوبوں کے چیف منسٹرز اور چیف سیکریٹریز سے لے رہے ہیں
کہ یہ ٹرانسپورٹرز کو انگیج کرنا تھا, ٹرانسپورٹرز سے بتانا تھا, باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کو آبزرو کرنا تھا کہ کیا امپیکٹ آیا ہے اور کہاں کہاں پہ چیلنجز ہیں. کہیں ہورڈنگز کے جو ایشوز ہیں, باقی جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کہ صوبوں کے ڈومین میں آتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد سیدھا ہم زوم کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور فالو اپ کر رہے ہیں. انسٹرکشنز پاسڈ ہیں. جی Thank you very much. بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. I might be a little bit off track because I understand and not to offend my colleagues because مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, and بالکل صحیح سوال بھی پوچھ رہے ہیں. My question is not on elections, not on domestic politics. ہم اپنی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں, بالکل صحیح رو رہے ہیں, کافی عرصے سے اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن I want to ask you about Palestine, وہاں جہاں بچے, عورتیں, بزرگ شہید ہو رہے ہیں. Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, آپ کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں نے فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, سب منسٹرز کی, آپ کی انٹرنیشنل فورمز پہ بھی آپ نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. بٹ کیا پریکٹیکل بھی کوئی اسٹیپس ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں ایز ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین ایڈ, فوڈ, میڈیسن اینڈ ادر اسینشیل سپلائز؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو آئی اسپوک ٹو پیلسٹینین پریزیڈنٹ آلسو, محمود عباس صاحب, فارن منسٹر صاحب وغیرہ نے یہاں سے انیشیٹ کیا تھا. ہمارا ایک جو ایڈ کا وہ تھا, اٹ از آلریڈی اٹ ہیز بین ڈسپرسڈ. جو رفح کوریڈور وہاں کریٹ ہوئی ہے, اٹ ہیڈڈ ٹورڈز ایجپٹ, اور ایجپٹ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنی بھی ایڈ ہے, ہیومینیٹیرین ایڈ, جس میں جو ہماری جتنی بھی ہمبل کا کنٹریبیوشن ہے, وہ ہم انشور کریں گے کہ اس طرف سے جائے. باقی سیزیشن آف وائلنس ایٹ دا مومنٹ از آر ٹارگیٹ, اور ہم تمام پلیئرز کے ساتھ مل کے OIC میں لیڈ رول لیتے ہوئے ہم نے کو ہوسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جو کیا. پہلا آبجیکٹو ہمارا یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سیزیشن ہے آف وائلنس وہ ٹارگیٹ ہم اچیو کریں, اور جو دونوں فریق ہیں وہ رک جائیں, جنگ بندی ہو جائے. اس کے بعد جو باقی مسائل ہیں ان کی طرف ہم جائیں, اور جنگ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہیومینیٹیرین انٹرفیئرنس ہے یا کوریڈور ہے, اور وہ ایڈ انشور کرنا ہے فوڈ سپلائی میں, میڈیسن میں, ریسٹ آف دا تھنگس, وہ کیسے اسموتھ ہو سکتی ہیں افیکٹولی, جوائنٹلی کام کر رہے ہیں اس پہ. ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانا جیو پولیٹیکل چیلنج ہے, جیو اسٹریٹجک چیلنج ہے ریجن کا, گلوبلی, اور یہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے کہ صرف پاکستان اکیلا جا کر اس مسئلے میں کوئی کردار ادا کرے گا. تمام پلیئرز ہیں, ہم جوائنٹلی جو پلیئرز اس میں امپورٹنس رکھتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور دعاؤں کے ساتھ اور دواؤں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کسی بھی قسم کا سلوشن کو سامنے آ سکے.